ایک فلاحی ادارے کے سی ای او نے خواتین کے پاگل خانے کا وزٹ کیا۔ وہاں ایک جیل میں 30 خواتین تھیں جو کہ خطرناک حد تک پاگل تھیں۔ بڑے بڑے ناخن تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اکثر ایک دوسرے پر بھی حملہ کیا کرتی تھی، لیکن سب کو الگ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً سب کو ایک ہی کمرے میں رکھا گیا۔ سی ای او صاحب کی نظر قید خانے کی دیواروں پر پڑی تو وہاں کافی عقل مندی کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ لکھا ہی کافی باریک تھی اور سی ای او صاحب کے علاوہ اس کا کسی پر بھی دھیان نہیں گیا کہ دیواروں پر بھی کچھ لکھا ہے۔ اس نے فوراً پاگل خانے کی انتظامیہ سے کہا کہ ان 30 عورتوں میں سے ایک عورت پاگل نہیں ہے بلکہ پاگل پن کے ڈرامے کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان پاگلوں کے درمیان ایک عقل مند عورت بھی ہے۔ پاگل خانے کے مینیجر نے کہا کہ سر، آپ کو مغالطہ ہوا ہوگا، کیونکہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر نے ان تمام عورتوں کی تصدیق کی ہے۔ سی ای او صاحب نے پاگل خانے کی باورچی سے کہا کہ آج رات کے کھانے میں نمک تیز ڈال دینا۔ رات 9 بجے کے قریب جب تمام عورتوں کو رات کا کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب ایک این جی او چلا رہے تھے اور وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس نے آج ایک پاگل خانے کا وزٹ کرنا تھا جہاں ذہنی معذور عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نے پاگل خانے کے لیے ایک ڈونیشن دینے کا بھی اعلان کیا، جس پر انتظامیہ نے انہیں خصوصی دعوت بھی دی۔ عقیل صاحب جیسے ہی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عقیل صاحب کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ اس سے پہلے اس نے کسی پاگل عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں جیل میں موجود عورتوں کے بڑے بڑے ناخن تھے۔ ان کے بکھرے ہوئے بال ایک دوسرے پر حملہ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم چہرے پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ عقیل صاحب کی انتظامیہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کیا ان عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، جس پر مینیجر صاحب نے یہی جواب دیا کہ سر، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ایک بڑے سے کمرے میں ان سب کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح کے تقریباً 5 سال ہمارے پاس ہے، جس میں تقریباً 150 عورتیں یہاں رہتی ہیں۔ ہر ایک عورت کو الگ کمرے میں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم ان عورتوں کو رسیوں سے باندھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتی ضرور ہے، لیکن کبھی کسی عورت نے ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ نہیں کیا۔ پچھلے کئی سال سے کبھی ہمارے ادارے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی عورت کی جان ضائع ہوئی ہو۔ عقیل صاحب اس قید خانے کے قریب اچانک ان کی نظر اس قید خانے کی دیواروں پر پڑی۔ وہاں پر کسی عورت نے اپنے ناخن استعمال کرتے ہوئے دیوار پر کچھ لکھا تھا۔ لکھائی بہت باریک تھی، لیکن غور کرنے پر اسے پڑھا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر بہت ہی عقل مندی کی باتیں لکھی گئی تھیں، جن کو پڑھ کر عقیل صاحب حیران ہوئے۔ اس نے مینیجر صاحب سے کہا کہ ان 30 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے جو کہ بالکل پاگل نہیں ہے، بلکہ اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ میں جانتا کہ اس عورت کا کیا مقصد ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مینیجر نے مسکرا کر کہا، سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تمام عورتیں پہلے مینٹل ہاسپٹل میں تھیں۔ ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد ہی ان کو پاگل خانے کے منتقل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عورتوں کے درمیان کوئی نارمل عورت ہو۔ عقیل صاحب نے کہا کہ میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہی ہے، لیکن کم از کم اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس حقیقت کو جانے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ مینیجر نے کہا کہ سر، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کے لیے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ عقیل صاحب نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر باورچی سے کہا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو، تمہارے ہاتھ میں لذت ہے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ باورچی خان نے کہا کہ جی سر، آپ حکم کریں۔ عقیل صاحب نے کہا کہ آج رات کا کھانا جو ان پاگل عورتوں کے لیے تم پیش کرو گے، اس میں نمک تھوڑا تیز ڈال دینا۔ یہ سن کر باورچی کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ سر، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر وکیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں بس ویسا ہی کریے۔ باورچی نے عقیل صاحب کے حکم پر کھانے میں نمک تیز ڈال دیا اور پھر جب ان عورتوں کو پیش
کیا گیا تو عقیل صاحب قید خانے کے باہر عورتوں کے بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ مینیجر اور باقی لوگ حیران تھے کہ سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی دلچسپی میں کافی اضافہ ہوا۔ عقیل صاحب ایک ایک عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عورتیں بھوکی تھیں، کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ پھر ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عقیل صاحب نے اس ایک فیمیل گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو قید خانے سے باہر نکالو۔ اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تو باقی گارڈز کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ 3 فیمیل گارڈز قید خانے میں داخل ہوئیں اور اس عورت کو پکڑنا چاہا، لیکن اس پاگل عورت کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا ہو، اس کی آنکھوں میں غصے سے لال تھی اور وہ کسی بھی گارڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور اسے گھسیٹ کر اس قید خانے سے باہر نکالا گیا۔ عقیل صاحب نے مینیجر جی سے کہا کہ میں اس عورت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں نے کہا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عورت کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ ذرا اس کی حالت تو دیکھیں، اس کی حلیہ کو دیکھیں، تقریباً 2 ماہ سے یہ نہائی نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے ناخنوں سے آپ پر بھی حملہ کر دے گی۔ عقیل صاحب نے کہا کہ میں یہاں بطور مہمان آیا ہوں، لہٰذا آج میں جو کہوں گا تم لوگوں کو میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ عقیل صاحب وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر ارد گرد کمرے میں نظر کمانے لگی، جیسے کہ کسی چیز کی وہ تلاش میں ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ عقیل پر حملہ کر سکے۔ عقیل صاحب نے اس عورت سے کہا کہ بہن، میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاگل نہیں، لیکن یہ میں نہیں مانتا کہ تم ادھر ادھر کیوں آئی ہو۔ مجھے حقیقت بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں کسی صورت تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عقیل صاحب کی اس بات پر عورت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اس نے کوئی بات سنی نہیں ہو۔ تقریباً 20-15 منٹ کے بعد عقیل صاحب مختلف طریقوں سے اس عورت سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے عقیل صاحب کی ساری باتیں انسنی کر دی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے واپس جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور شاید پھر واپس نہیں آؤں گا۔ ساری زندگی ان پاگل عورتوں کے درمیان تمہیں جینا ہوگا۔ یہ بہت اذیت والا کام ہے جو تم کر رہی ہو۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو عورت کی چیخوں کی آواز آئی، زور زور سے رونے لگی۔ مینیجر حیران ہوا۔ عقیل صاحب سے کہا کہ سر، اس سے پہلے کبھی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے کیسے جانا کہ یہ عورت پاگل نہیں؟ عقیل صاحب نے کہا کہ جب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھیں، کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ جب کوئی پاگل شخص ناگوار چیز کھاتا ہے تو زیادہ کڑوی یا پھر زیادہ نمکین ہو تو اس کے چہرے سے کے تاثرات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، مگر ایک عقل مند شخص کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کچھ کھا رہا ہے تو لیکن زبردستی کھا رہا ہے۔ اسے یہ کھانا بالکل پسند نہیں۔ یہ عورت، جس کا نام میں نے نہیں جانتا، زبردستی کھانا کھا رہی تھی اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یہ کافی عرصے بعد روئی، دل کا غبار نکالنے دو۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ روتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ عقیل صاحب کمرے میں واپس آئے اور اس سے پوچھا کہ اپنے آپ پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے جو تم نے اپنے لیے منتخب کی؟ آنسو چھپاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا نام شبانہ ہے۔ یہ سزا جو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے شاید یہ بھی کم ہے۔ آج سے 6 برس پہلے میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس بارات کے انتظار تھی۔ ایک ایسے شخص سے میری شادی ہونے جا رہی تھی جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں نے اسے چاہا تھا، اپنے خوابوں میں سجایا تھا۔ اس کا نام مہربان تھا، اور جب مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن ایک بات میں ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ کیا وہ مجھے چاہتا ہے یا محض اپنے والدین کے کہنے پر شادی کر رہا ہے۔ میری ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ جو بھی میرے ہاتھوں کو دکھتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرے گا، اور اس کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو جاتی تھی۔ میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب بارات آنے میں کافی دیر ہو رہی تھی، اور یہ پریشانی میرے علاوہ میرے والدین کے چہرے پر بھی تھی۔ میرے والد بار بار میری ہونے والی ساس کو فون کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر ابا نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ کیا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی مصیبت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ دیر کر رہے ہوں۔
بھائی جان نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور وہاں روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہربان تو چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ جیسے ہی آئے گا تو ہم بارات لے آئیں گے۔ بھائی ان کی بات سن کر حیران ہوئے کہ جس لڑکے کی آج شادی تھی وہ بھلا کہاں جا سکتا تھا؟ اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر میری ساس کہنے لگیں کہ نہیں، وہ واپس آ جائے گا، مجھے امید ہے، آپ تسلی رکھیں اور تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں۔ اس پر مہربان کے چھوٹے بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیوں ان بیچاروں کو مزید انتظار کروا رہی ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کی شادی زبردستی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گیا اور ابھی واپس نہیں آئے گا۔ مہربان کی ماں اسے گھور رہی تھی اور اسے چپ کرنے کی کوشش کروا رہی تھی، لیکن میرا بھائی سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ اداس چہرہ لیے واپس آیا اور ابا کو سب بتایا۔ ابا کے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شادی ہال میں موجود لوگ آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ کوئی دولہے کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی میری قسمت کو۔ جتنی منہ اتنی ہی باتیں، مگر لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو اپنے ابا کی طبیعت کی خراب ہونے کی فکر تھی۔ میرے ابا کو سنبھالنے لگے جن کی شادی میں میں نے دعوت دی گئی تھی۔ اکثر لوگ وہاں سے جانے لگے، لیکن قریبی دوست اور رشتہ دار وہاں ابا اور بھائی کو تسلی دینے کے لگے اور وہاں سے نہ گئے۔ میری دو بڑی بہنوں کے گھر والے بھی ادھر ہی آئے تھے، بجائے وہ ابا کو سنبھالنے کے الٹا ہم پر باتیں کرنے لگے، بلکہ مجھے منحوس کہہ رہے تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کی بارات نہ آئے یہ کوئی اچھا شگون نہیں۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے کیونکہ اب کسی صورت اسپتال نہیں جانے والے تھے۔ اچانک لوگوں کے ہجوم میں سے ایک شخص اٹھا اور ابا سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے ابا کے ایک دوست کا بیٹا تھا، درمیانے قد کا تھا اور سانولی رنگت تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو ان کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ابا کا دوست عزیز صاحب جو ان کی شادی میں آئے ہوئے تھے، ابا اس کے باعث آئے اور کہنے لگے کہ کیا بیٹا تم صحیح بات کر رہے ہو، یہ کہہ کر مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ عزیز نے عباس سے کہا کہ یہ وقت مذاق کا تو نہیں ہے۔ ابا کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ شادی کے تمام انتظامات ہو چکے تھے اور یہی واحد ایک راستہ تھا جس سے ابا اس ذلت سے بچ سکتے تھے۔ اور مشکل اس گھڑی میں اس دوست نے اس کا ساتھ دیا۔ اس کا نام مظہر تھا۔ مظہر کے اپنے باپ سے اجازت چاہی کہ بابا میں شبانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں؟ عزیز نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اس نکاح پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ میرے باپ بھی راضی تھے، میرا بھائی بھی خوش تھے، لیکن سب سے بڑا اعتراض مجھے تھا۔ کہاں مہربان اور کہاں یہ سانولی رنگت کا مظہر جس کا چہرہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا قد تو شاید مجھ سے بھی 2-3 کم تھا، اور میں ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی جو میرے قابل ہی نہیں تھا؟ بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، مگر میں وہاں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں انکار کرتی تو ابا کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابا نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دی، اور پھر مظہر کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا گیا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس نے اپنی ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ٹیکسی میں ہی آیا تھا، اور آتے ہوئے بھی شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو لے کر آیا تھا۔ شادی کے موقع پر بھی وہ اپنی سواری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ واپسی پر وہ سواری کے بجائے ایک خوبصورت دلہن کو لے کے جائے گا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ مظہر کی صورت میں مجھے ایسا شخص ملے گا جس کی صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتی، حالانکہ اس کے چہرے پر تو بہت خوشی تھی۔ اسے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایسا بھی معاملہ پیش آئے گا، اور شبانہ ایسا ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گھر ایسا تھا کہ شروع ہوتے ہی ختم۔ بہت چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے کے خستہ حال گھر جس میں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک چھوٹے سے پلنگ پر سفید رنگ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجاتی ہوئی اور میری بہنیں بار بار مجھے بتا رہی تھی کہ
شبانہ کی قسمت کتنی اچھی ہے، ہم دونوں سے اسے اچھا گھر ملا ہے اور ہسبینڈ بھی کافی ہینڈسم ہے، مگر اچانک سب کچھ بدل گیا اتنی جلدی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا، ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ مظہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اسٹیل کے گلاس میں پانی لے کے آیا، حالانکہ میں تو اس قسم کی لڑکی تھی کہ کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا، ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی پیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی لاڈلی تھی، بہنوں سے خوبصورت بھی تھی، لہٰذا میرے نخرے بھی بہت تھے۔ زندگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں، اور روٹیاں بھی نہیں بنائی تھی کہ رنگت کالی نہ ہو جائے یا میرے چہرے پر دانے نہ پیدا ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر اسے واپس کر دیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ ہاں میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، کیونکہ میرے والدین مجھے آپ کو سونپ دیا۔ کم از کم میرا باپ ایک دفعہ دیکھ تو لیتا کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی آخر دیکھ کس کو رہا ہوں۔ اگر مہربان بھاگ گیا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ فوراً کسی کے ساتھ بیاہ دی جاؤں۔ کنواری تو نہیں بیٹھی رہتی، گھر میں کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن کم از کم مظہر تو میری قسمت میں نہ آتا۔ خیر، میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہوں گی، پھر خلا لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ سنیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا بات؟ میں نے کہا کہ میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی بھی رشتے کے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ ابھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مگر آپ کے سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، میں آپ کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور تکیہ لے کر باہر صحن میں چارپائی پر سو گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، زیادہ گرمی بھی نہیں تھی نہ ہی سردی، اور وہ باہر سو گیا اور میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا تو مجھے بھی جگایا۔ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن اس کے کہنے پر میں نے نماز پڑھی۔ نماز میں رو رو کر یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے کس خطا کی اتنی بڑی سزا ملی کہ میرے حصے میں یہ شخص آیا جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی؟ اپنی ٹیکسی چلانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ فریج میں سارا سامان پڑا ہے، جو چاہے بنا لینا۔ اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا۔ مجھے ان کپڑوں میں بڑی گھٹن ہو رہی تھی۔ الماری میں سارے مردانہ کپڑے تھے، جس میں سے ایک مردانہ سوٹ میں نے پہن لیا۔ شام کو وہ واپس آیا تو ایک شاپر میں کچھ کپڑے تھے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ لے کے آیا ہوں، امید ہے کہ تمہیں پسند آئیں گے۔ مردانہ لباس میں بہت اچھی لگتی ہو، لیکن پھر بھی یہ کپڑے لایا ہوں میں۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے بدلے تو وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ دیکھیے، آپ ناراض مت ہو، لیکن میں آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن اب تو شادی میں کافی دن گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہو، لیکن میں آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ تم مجھے طلاق دے دو، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اتنے ہجوم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں اٹھا کے لایا تھا، آپ کو اپنانے کے لیے ہی میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ویسے کہنے ہی لگی کہ لیکن آپ کو میں پسند نہیں کرتی، نہ ہی آپ سے میں محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ محبت شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں، کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی، آپ میرے جذبات کو سمجھیے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن میں صحن میں چائے پینے میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا کہ پڑوس کی چھت پر ایک لڑکا ٹہل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور مظہر سے تو لاکھ درجے بہتر تھا۔ پہلے دن تو میں ہنسی اٹھ کر اندر چلی گئی، لیکن دوسرے دن دھوپ میں چائے پی رہی تھی تو وہ دوبارہ چھت پر مجھے نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں کے اشارے سے مجھے اس بات کا علم ہو چکا کہ وہ مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا تھا۔ اس گھر میں تو میرا دل نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے اشارے سے ہی اسے نمبر بتا دیا۔ پھر ہماری باتیں ہونے لگی۔ اس کا نام شان تھا۔ پہلی بار جب اس نے بات کی تو اس نے کال پر یہی کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا قسمت پائی ہے ٹیکسی والے نے جو اس کو آپ جیسی بیوی ملی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے جو ایسا شوہر ملا۔
پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی اس سے شادی کیسے ہوئی، تو میں نے اس سے ساری تفصیل بتا دی۔ اس بات کا کاشان کو بہت افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ کاش شادی کے دن تقریب میں ہوتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس پر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں کر سکتی، ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں جس کو ایسے ہی کہیں باندھ دیا جائے، تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں اس سے فون پر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک گھر میں داخل ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں مت بیٹھا کرو، سامنے چھت پر آوارہ چھچورے قسم کے لڑکے آتے ہیں، ایسے ہی آپ کو تنگ کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر اندر کمرے میں چلی گئی، دل میں یہی سوچا کہ آوارہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن تم سے تو بہت بہتر ہے، میرا وقت گزر ہی جائے گا، جبکہ اپنے شوہر کے ساتھ تو میرا ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا اور جیسے ہی گھر سے باہر جاتا میں کاشان سے فون پر باتیں کرنا شروع کر دیتی اور مجھے اس سے باتیں کرتے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ ایک دفعہ تو آدھی رات کو اس کا فون آیا، میں باہر صحن میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگا کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میں تو دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ ملاقات ہوگی تو جان پہچان بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو اتنا جانتا ہوں کہ تم اس کالے ٹیکسی والے کی بیوی ہو، ویسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہو چکی۔ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کے دعوے کرتا اور اچھا، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں جو کہوں گی کرو گے، آپ جو کہو میں آپ کی خاطر جان دینے کو بھی تیار ہوں، تو مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ دل میں ایک منصوبہ بنا لیا، حالانکہ اس منصوبے پر میں اتنی جلدی عمل کرنے والی نہیں تھی، لیکن میں نے کاشان سے ضرور کہا تھا میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گی کہ تم مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو۔ آج شام کو مظہر گھر میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، آج ہم نے باہر کھانا کھانا ہے۔ میرا موڈ بالکل ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا تو اس لیے میں بھی تیار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ٹیکسی میں ایک ہوٹل میں چلی گئی، حالانکہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایک اچھے ریسٹورنٹ میں لے کے گیا۔ کیا کھانا پسند کرو گی؟ میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ اپنی مرضی سے کچھ منگوا لیں، کیونکہ میں جو منگواؤں گی اتنے پیسے آپ کی جیب میں موجود نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں کافی دنوں سے بچت کر رہا ہوں، تم جو منگوانا چاہتی ہو پیسے میرے پاس موجود ہیں۔ پھر میں نے اپنی مرضی سے اس ریسٹورنٹ کا سب سے مہنگا ترین کھانا منگوایا، اس کے بعد آئس کریم بھی کھائی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کچھ میرے کپڑوں پر گر گئی تو میں صاف کرنے واش روم میں چلی گئی۔ وہاں ایک لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا، عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اس لڑکے پر چلائی تو مظہر نے سن لیا اور وہ آیا، اس آوارہ لڑکے کو پوری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے بھی مظہر کو مارا، لیکن مظہر نے اس کی خوب پٹائی کی، جس کی وجہ سے مظہر کے ناک پر چوٹ آئی تھی، اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ وہاں جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ ہوٹل کے مینیجر کو بھی آنا پڑا اور پھر سب نے اس لڑکے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے پہلی بار مظہر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ گھر آ کر وہ مجھ سے یہی کہنے لگا کہ تم میری عزت تھی، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میری عزت کی طرف دیکھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میں کردار نہیں دیکھتی تھی بلکہ شکل و صورت کی دیوانی تھی، حالانکہ کردار کے لحاظ سے مظہر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا اور کردار بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے اس کے سامنے رنگ چھوڑے ٹکٹ سے ہی مسئلہ تھا۔ میں ظاہری شکل و صورت اور نمود و نمائش کی ہی قائل تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاشان کا فون آیا تو میں نے اس سے یہی کہا کہ تم نے محبت کا دعویٰ تو کیا تھا، اب میں تمہیں آزماؤں گی۔ میں اس شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، تم اس طرح سے میرے راستے سے ہٹاؤ تو پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے اس سے کہی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر یہ بھی کروں گا۔ آج رات اسے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ میرا شوہر بیچارہ گہری نیند میں تھا جب کاشان دیوار پر لانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ڈنڈے سے میرے شوہر کے سر پر وار کیا اور نیند کی حالت میں اس کا کام تمام کیا۔ پھر کاشان کو ساتھ لے کر میں گھر سے بھاگنے لگی تو اس نے کہا کہ الماری میں دیکھو، شاید کوئی قیمتی چیز، پیسے یا زیور پڑے ہوں، یہ کام آئیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی الماری پر تالا لگا کر رکھتا تھا۔ تالا کھول کر چیک کیا تو الماری میں کچھ پیسے اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ جاتے وقت میں اس کی ڈائری بھی ساتھ لے گئی۔ ڈائری میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ مجھ سے محبت ضرور کرے گی، اس دن کا انتظار کروں گا۔
بس ایک جھلک، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار وہ مجھے دل سے قبول کر رہے، وہ اس نے جو نفرت اپنے دل میں میرے لیے پال رکھی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ڈائری پڑھ کر میں بے جان سی ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، ایک ایسا انسان جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور جس کے ساتھ جا رہی تھی اس کے بارے میں تو میں جانتی تک نہیں تھی کہ اس کی ظاہری شکل و صورت میں مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھے ایک کوارٹر میں لے گیا، وہاں اس نے ایک کمرے میں پہلے سے بک کروا لیا تھا۔ ہمارے آتے ہی 3 نوجوان اور تھے جو اس کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے کاشان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگا کہ دوست ہیں۔ اپنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کاشان اور اس کی دوستوں کا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ یہ ایک جال تھا جس میں پھنس چکی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو کاشان اور اس کے دوستوں نے میرا پیچھا کیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، میں سڑک کے کنارے بھاگ رہی تھی جبکہ وہ میرے پیچھے تھے۔ پھر ایک گاڑی کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے گاڑی روکی تو کاشان اور اس کے دوست بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن پر آئی اور پھر کراچی والے ٹرین پر بیٹھ گئی۔ ادھر کراچی میں ماری ماری پھر رہی تھی، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ بہت بڑا گناہ کر چکی تھی میں نے، اپنے آپ کو سزا دینا چاہی اور پھر یہی سزا تھی کہ میں اس پاگل خانے کا شکار بنوں، کیونکہ مجھ سے بڑی پاگل اور کون ہوگی جس نے اپنے اتنے اچھے اور مخلص شوہر کو کھو دیا۔ یہ مجھے نوچتی ہے، میری بال نوچتی ہے، مجھے زخمی کرتی ہے تو مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہیں میری سزا ہے، اگر میں چاہتی تو اپنی زندگی ختم کر سکتی تھی۔